اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ۔ حضرات محترم، اللہ مالک نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ تک 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ ان کی زندگی کا مقصد ایک ہی تھا۔ ہر نبی نے اپنی قوم سے یہی بات کہی، ان ارید الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی ان اجری الا علی اللہ۔ ہمارا ارادہ اصلاح کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں، اور ہم تم سے کسی بدلے کے محتاج نہیں ہے، ہمارا بدلہ ہمارے رب کے پاس ہے۔ ہر نبی بغیر کسی مفاد کے اپنی قوم کی اصلاح کرتا رہا۔ اللہ مالک نے ایسے خوش نصیب انسان دنیا میں بھیجے جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول کیا۔ دنیا اور آخرت کی خوش نصیبی ان کا مقدر بنی، اور بہت سے ایسے بد نصیب بھی ہیں اور بد نصیب تھے بھی اور آئندہ بھی ہوں گے جو انبیاء کی دعوت کو رد کر دیتے ہیں، دنیا میں بھی ذلت کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں، آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس بد نصیبی سے بچائے۔ میرے عزیز بھائیو، ہر نبی جو بھی آیا اپنی قوم کی طرف آیا۔ اللہ نے ان کی قوم کو صرف پابند بنایا کہ تم نے اس نبی کی اتباع کرنی ہے۔ اگر قوم سمود ہے تو انہیں اپنے نبی کی اطاعت کا حکم تھا۔ قوم صالح تھی، انہیں صالح علیہ السلام کی اطاعت کا حکم تھا۔ قوم شعیب تھی تو انہیں اطاعت کا صرف شعیب علیہ السلام کے حکم تھا۔ لیکن جب ساری امتیں گزر گئی، آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ان کی امت کو جہاں اپنے نبی کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، وہاں ایک دوسرے نبی کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ اللہ نے کسی نبی کے متعلق یہ لفظ نہیں کہے جو ان دو انبیاء کے متعلق کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ لفظ فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے دنیا جہان کے لوگوں، تمہارے لیے اگر کوئی بہترین نمونہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، شیس علیہ السلام، علی ھذا القیاس موسیٰ اور عیسیٰ کے متعلق ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم نے ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اگر کسی دوسرے نبی کے متعلق کہا تو کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے علاوہ اگر کسی کو اسوہ بنا سکتے ہو تو وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی ذات ہے۔ تو چونکہ یہ دن حج کے دن ہیں، قربانی کے دن آ رہے ہیں، اور ان سب میں یہ طریقہ، یہ سنت، یہ مناسک یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لیتے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تعارف، ان کی سیرت پیش کریں تاکہ میں اور آپ ان کی سیرت سے سبق حاصل کریں۔
اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اذکار صبح اور شام کے امت کو سکھائے کہ صبح بھی یہ اللہ کے ذکر پڑھنے ہیں، شام کو بھی۔ ان میں ایک دعا جس کا میں آپ کے سامنے تذکرہ عرض کرتا ہوں، اس سے آپ کو احساس ہوگا کہ ہمیں حکماً فرمایا گیا کہ تم نے یہ کام ضرور کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دو باتوں کا یقین دلاتے ہیں۔ پہلی بات، اصبحنا علی فطرت الاسلام، اے اللہ میں صبح اس حالت میں کر رہا ہوں کہ میں فطرت اسلام پہ قائم ہوں۔ اصبحنا علی فطرت الاسلام۔ دوسرا، وعلی کلمۃ الاخلاص، اے اللہ میں کلمہ اخلاص، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں اس پہ قائم ہوں۔ میں اس بات کی شہادت بھی دیتا ہوں، میرا عمل اس بات کا گواہ بھی ہے، میں تیرے علاوہ کسی کو الہ نہیں سمجھتا۔ وعلی کلمۃ الاخلاص۔ نمبر 3، وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی صبح اس حالت میں کرتا ہوں کہ میں اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے دین پہ قائم ہوں۔ اس دین سے ارتداد نہیں ہے، اس دین سے بھاگا نہیں ہوں، اس دین سے نفرت نہیں ہے، بلکہ میں اس دین سے محبت، اس دین سے عقیدت، اس دین پہ عمل کرتے ہوئے اپنی صبح کا آغاز کرتا ہوں۔ وعلی دین نبینا محمد۔ چوتھی بات، وعلی ملت ابینا ابراہیم، میں اپنے نبی کے باب جناب محمد الرسول اللہ کے جد امجد سیدنا ابراہیم کی ملت پہ صبح کا آغاز کرتا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کی ملت کیا ہے؟ وعلی ملت ابینا ابراہیم، پہلی بات ملت ابراہیم کی حنیفاً، میں صرف اپنے رب کے سامنے یکتا ہوں، میں اور کسی طرف نہیں دیکھتا۔ اگر نماز پڑھتا ہوں تو وجہت وجہی للذی، اگر میں قربانی کرتا ہوں تو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اگر میں روزہ رکھتا ہوں تو اللہ کے لیے، اگر میں اللہ خرچ کرتا ہوں تو اللہ کے لیے، اگر حج کرتا ہوں تو صرف اللہ کے لیے۔ حنیفاً، میں یکتا ہوں۔ یہ ملت ابراہیم کا پہلا ماٹو ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا امتیازی نشان ہے، حنیفاً، اللہ کے علاوہ کسی دوسری طرف نہیں دیکھتے۔ ان کی ساری توجہ محبتوں کا مرکز اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور میں بھی ملت ابراہیم پہ اپنی صبح کا آغاز کرتا ہوں۔ اس کی پہلی ماٹو حنیفاً، دوسری مسلماً، وہ فرما بردار تھے۔ مسلم کا مطلب فرما بردار، بات کو ماننے والا، اللہ کے حکم کا انکاری نہیں۔ مسلمان کو بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ کہا تھا نا، اذ قال له ربه اسلم، اے ابراہیم فرما بردار ہو جا، انہوں نے فوراً کہا اسلمت لرب العالمین۔ یہ نہیں کہا تھا میں سوچوں گا، یہ نہیں کہا تھا ابھی وقت نہیں آیا، ابھی جوانی ہے، جب بڑھاپے میں جاؤں گا تو یہ سوچ لوں گا۔ کہا اسلمت لرب العالمین، مالک تو نے حکم دیا، اسلم، مسلمان ہو جا، فرما بردار ہو جا، اسلمت لرب العالمین، میں دونوں جہانوں کے رب کے سامنے فرما بردار ہو گیا۔ تو ملت ابراہیم کا دوسرا ماٹو، پہلا حنیفاً، دوسرا مسلماً، میں فرما بردار ہوں۔ تیسرا وما کان من المشرکین، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، نہ دعا میں، نہ اطاعت میں، نہ مانگنے میں، نہ حاجت روائی میں کسی دوسرے کو، وما کان من المشرکین، میں مشرکوں سے نہیں ہوں۔ اسی طرح رسول اللہ رات کو بھی کہتے، امسینا علی فطرت الاسلام وعلی کلمت الاخلاص وعلی دین نبینا محمد وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفاً مسلماً وما کان من المشرکین۔ پہلے کہا میں نے صبح اس حالت میں کی،
اب شام ہوئی تو کہا میں شام اس حالت میں ہی کی، امسینا شام کی، امسینا علی فطرت الاسلام، اسلام کی فطرت کے اوپر، وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وعلی کلمۃ الاخلاص، کلمہ اخلاص کے اوپر، وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی شام کا بھی آغاز کرتا ہوں، وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ۔ اب یہ بات مجھے اور آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات کا جو ہے وہ پڑھا جا رہا تھا، سیدنا عمر تورات کا ورق پڑھ رہے تھے، نبی کریم غصے سے سرخ ہو گئے اور کہا لو کان موسیٰ حیا، اگر آج مجھے موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو جائیں تو میری اطاعت کے علاوہ انہیں کوئی رستہ نہیں ہے، لیکن ہمیں حکم اپنی اطاعت کے علاوہ کس کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ قد قانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، لوگو تمہارے لیے بہترین نمونہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کو آپ کی عرف میں آپ کا نام ابو الانبیاء ہے، جو نبیوں کے باپ ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک مختلف نبی مختلف خاندانوں میں ہوئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دنیا میں آمد کے بعد جتنے بھی نبی اور رسول آئے وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انبیاء میں سب سے زیادہ شرف جسے دیا تھا وہ ابراہیم کو تھا۔ اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب میں نے آغاز میں ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے، اس میں اللہ فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، یہ ابراہیم جو ہے بڑا ہی وفادار تھا۔ وفادار وہ ہوتا ہے جس کی وفاداری کر رہا ہے اس کی نافرمانی، اس کی معصیت کا سوچے بھی نہ، بلکہ اس کے اندر صرف یہ ہو کہ میں نے وفاداری کرنی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ سرٹیفکیٹ دنیا میں دیا تھا کہ وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم میرا بڑا ہی وفادار تھا۔ انہوں نے کیا وفاداری کی؟ میں آپ کے سامنے یہی باتیں آج عرض کرنی ہے، یہ اس لیے تاکہ میں اور آپ بھی وفاداری کا ڈنگ سیکھیں کہ اگر ایک شخصیت نے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے ہر انسان سے دشمنی لے لی لیکن اللہ کو راضی کر لیا، اور اللہ نے انہیں کیا مقام عطا کیا؟ آج ہم دنیا کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں، ہمارا دنیا میں کوئی مقام نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ باتیں سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام جس قوم کے اندر آئے، اس قوم کی مذہبی دنیاوی حیثیت کیا تھی؟ یاد رکھیں، نوح علیہ السلام سے پہلے کوئی بھی شخص اللہ کا شرک نہیں کرتا تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں یہ بیماری آئی، پھر یہ بیماری کسی نہ کسی صورت انسانیت میں پھیلتی رہی۔ ابراہیم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت ان کی قوم کی کیفیت یہ تھی، یہ سورج کو بھی خدا مانتے تھے، چاند کو بھی اپنا رب تصور کرتے تھے، اور ستاروں کو بھی اپنا متصرف مانتے تھے۔ یہ 7 ستاروں کو اپنا معبود مانتے تھے، فلاں ستارہ فلاں کام کرتا ہے، فلاں ستارہ فلاں کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پڑوس میں ہندوؤں کا مذہب ہے، ان کے پاس 5000 مختلف مورتیاں تھیں جن کی عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ۔ یہ اللہ کو تو بالکل فراموش کر بیٹھے تھے کہ کوئی کائنات میں ایسی ذات بھی ہے جو ساری دنیا کا تصرف، ساری دنیا کا نظام چلا رہی ہے۔ یہ سمجھتے تھے کہ جو وقت کا حکمران ہے وہی ہمارا رب ہے، بلکہ ہر حکمران اپنی رعایا سے یہ توقع رکھتا تھا کہ وہ رب انہیں سمجھے۔ رب کہتے ہیں جس کے اندر 3 چیزیں ہوں،
جو خالق بھی ہو، مالک بھی ہو، رازق بھی ہو، یعنی سارے لوگ اس کی ملکیت میں ہیں، جیسے چاہے انہیں یوز کرے، سب لوگوں کا رزق اس کے ذمے ہے، وہ انہیں رزق دے رہا ہے، بلکہ ان کو مارنا، زندہ رکھنا، یہ سارا کچھ یہ اس کے اختیار میں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو حکمران تھا نمرود، وہ بھی یہی اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے معاشرے میں آئے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو بچہ جس گھر میں پنپتا ہے، جس گھر میں تربیت حاصل کرتا ہے، جس طرح اپنے والدین کو دیکھتا ہے اسی طرح ہو جاتا ہے، لیکن اللہ انبیاء کے دل منفرد بناتا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ بات کہی، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد عطا کیا تھا۔ رشد ہے کہ انسان اچھے اور برے کی تمیز کر لے، یعنی اس کا دل ایسا ہو کہ وہ اچھے اور برے کی تمیز کر لے۔ جس انسان کے دل اچھے اور برے کی تمیز نہیں نہ کر سکتا، اس کے پاس رشد نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت اس انسان کے پاس ہے جو اچھائی اور برائی کو دیکھ کے اس کی تمیز کرے اور برائی سے بچنے کی کوشش کرے اور نیکی کے اوپر چلے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بچپن سے انہیں رشد عطا کیا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، نبوت سے قبل ہی اللہ نے انہیں یہ صفت عطا فرمائی تھی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ہی دونوں عالم میں سب کچھ کرنے والے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی جس معاشرے میں آئے وہ ایک وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ بہت دور کی گمراہی میں گرا ہوا تھا، لیکن نبی کریم کو اللہ نے جو دل عطا کیا تھا، آپ باوجود ایسے معاشرے میں رہتے ہوئے آپ نے کبھی ان غلاظتوں میں قدم نہیں رکھا تھا جس میں پورا معاشرہ آلودہ ہو چکا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا، ابھی نبوت نہیں ملی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اس سے پہلے ہی وہ بڑے ہی، اللہ فرماتے ہیں، رشد والے، پہچان والے تھے، اچھائی اور برائی کو پہچاننے والے تھے، برائی سے بچنے والے۔ آپ دیکھیں یہ تو انبیاء ہیں نا، بعض لوگ فطرتی طور پہ بڑے ہی اچھے ہوتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، جاہلیت میں جب زنا کے متعلق کوئی قدغن نہیں تھی، کہا میں نے جاہلیت میں بھی کبھی زنا نہیں کیا تھا، جاہلیت میں ہر مجلس میں شراب ضرور ہوتی تھی، کہتے ہیں میں نے جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی تھی۔ یہ ایک فطرت سلیم ہوتی ہے بعض لوگوں کے اندر کہ وہ فطرتاً برائی کو ناپسند کرتے ہیں، حالانکہ ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ انبیاء کو تو اللہ نے بچایا ہوتا ہے، انبیاء معصوم کہتے ہیں، ہمیں سنا ہے نا لفظ معصوم، معصوم کا مطلب ہے بچایا گیا۔ انبیاء کو بھی اللہ بچا کے رکھتے ہیں ان ساری غلاظتوں سے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے ان ساری باتوں سے بچایا ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم کیسے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب معراج پہ گئے، اللہ نے معجزاتی طور پہ مختلف انبیاء کے ساتھ مختلف آسمانوں پہ ملاقات کروائی۔ نبی کریم نے ان انبیاء کے حلیے بیان کیے، کہا عیسیٰ علیہ السلام گورے چٹے سرخ گنگریالے بالوں والے درمیانے قد والے بڑے خوبصورت تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے متعلق فرمایا یہ ایک سانولے رنگ کے ذرا فربا جسم کے مالک تھے۔ اور ایک شخص نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ تو نبی کریم نے فرمایا اپنے ساتھی کو دیکھ لو، یعنی آپ نے فرمایا مجھے دیکھ لو، ابراہیم بالکل میری طرح تھے۔ اور ہمیں تاریخ میں بھی ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے تھے، آپ اپنے دادا محترم، آپ کے دادا محترم جب نبی کریم 8 برس کے ہوئے تھے تو وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ نبی کریم اپنے دادا محترم عبد المطلب کے ساتھ بیت اللہ کے صحن میں عصر کے بعد وہ سردار سارے آ کے اپنے اپنے قلین بچھا کے بیٹھتے، اور آپ کے دادا محترم کعبۃ اللہ کے متولیوں میں سب سے بڑے سردار تھے۔
ان کے کسی بیٹے میں یہ جرت نہیں تھی کہ وہ ان کے ساتھ ان کے قلین پہ بیٹھتا، لیکن نبی کریم ہمیشہ اپنے دادا کی گود میں بیٹھتے۔ اگر کوئی چچا ہٹانا چاہتا تو دادا کہتے اس بیٹے کو نہ کچھ بھی کہا کرو۔ ایک دن ایک بندہ آیا، طواف کر رہا تھا، وہ کھوجی تھا۔ کھوجی وہ ہوتے ہیں جو قدموں کے نشان پہچانتے ہیں۔ آیا، چلتا چلتا اچانک کھڑا ہو گیا۔ نبی کریم جو اپنے دادا کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے بڑے غور سے انہیں دیکھنے لگا، پھر چل پڑا، چکر لگا کے پھر آیا، پھر کھڑے ہو کے دیکھنے لگا۔ جب 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو سردار عبد المطلب نے پوچھا، او بھائی تمہیں کیا ہے، کس بات پہ غور کرتے ہو، کیوں دیکھتے ہو؟ کہنے لگے سردار یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا پوتا ہے۔ تو کہا سردار میں ایک بات بتاؤں، وہ جو نشان ہے نا ابراہیم کے قدموں کے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، جن کے متعلق اللہ نے یہ کہا ہوا ہے مقام ابراہیم کو جائے نماز پکڑو، وہ قدموں کے نشان اور اس بچے کے قدم بالکل ایک جیسے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے اپنے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ تو سیدنا ابراہیم بھی اخلاق و کردار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ مماثلت تھی، اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی کس بات پہ ہمیں اتباع کرنی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جب تھوڑے سے شعور میں پہنچے، اللہ مالک نے آپ کو نبوت عطا کی، تو آپ نے سب سے پہلے اللہ نے آپ کی آزمائش باپ کے ساتھ کی۔ سب سے پہلے آپ اپنے گھر میں دعوت دینے کے لیے آئے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، بعض لوگ یہ غلط فہمی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام طارق تھا، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ قرآن میں واضح طور پہ ہے، طارق جو ہے یہ انجیل بائبل کے اندر نام ہے، قرآن کے اندر ہے اذ قال لأبیہ آذر، ابراہیم نے اپنے باپ آذر کو کہا۔ وہاں کہتے ہیں جی باپ چچا کو بھی کہتے ہیں، چچا کو تب کہیں جب باپ کی کیفیت موجود نہ ہو۔ جب اللہ باپ کی بات کر رہا ہے تو باپ کا نام بھی بتا رہا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آذر تھا۔ تو اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں میں نے ابراہیم کو حکم دیا جاؤ اپنے باپ کو دعوت توحید دو۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے پاس جاتے ہیں، یہ سورۃ مریم اس کا 3 رکوع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ بڑے پیار سے گئے، باپ کے ساتھ بڑی احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اس کتاب کے اندر میرے بندے ابراہیم کا تذکرہ کرو، انہ کان صدیقا نبیا، وہ بڑا ہی سچا نبی تھا۔ اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے اپنے بابا سے کہا یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ عربی زبان میں یا بنیا بیٹے کو کہتے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے۔ یا ابتی اپنے باپ کو پیار سے کہتے ہیں، اے میرے پیارے ابا جان۔ تو کہا یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، لِمَ تَعْبُدُ، آپ کس چیز کی عبادت کر رہے ہیں؟ مَا لَا يَسْمَعُ ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کا فائدہ نقصان کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا یا ابتی، اے میرے ابا جی، انی قد جاءنی من العلم، نبوت کی وجہ سے اللہ نے مجھے ایک ایسا علم دیا ہے ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں ہے۔
اس لیے جو مجھے دیا گیا علم ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. جو آپ کی سوچ ہے وہ آپ کی خواہش ہے. آپ کی خواہش غلط ہو سکتی ہے, آپ کی سوچ غلط ہو سکتی ہے, اللہ کی دی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. یہ بات میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ میں جو سوچتا ہوں, جو آپ سوچتے ہیں, اس میں غلطی لازم ہے. جو میرا رب کہتا ہے اس میں غلطی نہیں ہو سکتی. جو اس نے اپنے انبیاء کو کہا, انبیاء غلط بات نہیں کر سکتے. اس لیے کہا یا ابتی, اے میرے پیارے ابا جان, انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک, میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. اس لیے فاتبعنی, آپ میری بات مان لیجئے, آپ میری اتباع کیجئے. فاتبعنی اہدک صراطا سویا, میں آپ کو سیدھے رستے پہ گامزن کر دوں گا, میں سیدھے رستے پہ چلا دوں گا. پھر کہا یا ابتی لا تعبد الشیطان, اے میرے پیارے ابا جان, یہ بت نہیں شیطان ہیں جن کی تم اللہ کے علاوہ اللہ سمجھ کے عبادت کر رہے ہو, جنہیں اپنا بھگوان کہتے ہو, جنہیں اپنا معبود بنا رہے ہو, جن کے سامنے سجدے کرتے ہو, جن کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے ہو. یا ابتی لا تعبد الشیطان, اے میرے پیارے ابا جان, اس شیطان کی عبادت نہ کریں. ان الشیطان کان للرحمن عصیا, شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. پھر کہا یا ابت, اے میرے پیارے ابا جان, جس رستے پہ آپ چل رہے ہیں, انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن, اگر اسی رستے پہ چلتے رہے تو مجھے ڈر ہے رحمان کا عذاب آپ پہ نہ آ جائے. انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا, آپ شیطان کے ساتھی نہ بنیں, رحمان کے ساتھی بنیں. اب یہ ساری باتیں کتنے پیار سے کی. کوئی ایسی بات ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے ادب میں کوئی بات کی ہو؟ لیکن یہ بات یاد رکھیں, ہمیشہ جو مشرک, جو کافر, جو مرتد ہوتا ہے وہ آگے برے انداز میں بولتا ہے. اسے نہ رشتوں کا پاس ہوتا ہے, نہ اور کسی بات کا لحاظ کرتا ہے. مسلمان پھر بھی لحاظ کرتا ہے, مسلمان پھر بھی کسی کے لیے خیر سوچتا ہے, پھر بھی اپنی زبان کو روک لیتا ہے. لیکن جس کے اندر کفر ہو, جس کے اندر شرک ہو, اس کی زبان کنٹرول میں نہیں ہوتی, وہ بکواس ہی کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو باپ آگے سے کہنے لگا, قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, اے ابراہیم میرے اور میرے خداؤں کی بے رغبتی کرتا ہے, میرے اور میرے خداؤں کے درمیان سے ہٹ جا. لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا, اگر تو اپنی ان باتوں سے باز نہ آیا میں پتھر مار مار کے مار دوں گا. اب چاہیے تو یہ کہ یہ بدتمیزی کی باپ نے, بڑے پیار سے سمجھایا, الٹا کہا میں تمہیں پتھر مار مار کے مار دوں گا. تو جوان بیٹا تھا. آج بھی جوان بیٹے ذرا انہیں اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے کہ باپ یا ماں بات پیار سے کر رہی ہوتی ہے, ہمیشہ بدتمیزی سے آگے سے بولتے ہیں. ابراہیم کی سنت یہ ہے, ابراہیم کا اسوہ یہ ہے, جو میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے. باپ بدتمیزی کر رہا ہے, اچھی بات پہ ڈانٹ رہا ہے, اچھی بات کہنے پہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پتھر مار مار کے مار دوں گا. لیکن اچھا بیٹا کیا کہتا ہے, قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. اچھا ابا جی آپ میری بات نہیں مانتے تو السلام علیکم, میں چلا جاتا ہوں. قال سلام علیک ساستغفر لک ربی, آپ نے جو کیا ہے اس کی مجھے پرواہ نہیں, میں اللہ سے آپ کے لیے استغفار کروں گا. ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ, میرا رب میرا بڑا لحاظ کرتا ہے, میری بات مانتا ہے. اللہ اکبر. اللہ سب سے پہلی آزمائش سیدنا ابراہیم کی باپ سے ہوئی. باپ نے گھر سے نکال دیا کہ اگر تم میرے دین پہ قائم نہیں رہ سکتا تو تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے.
اپنے باپ سے تعلق چھوڑ دیا، لیکن تعلق چھوڑتے ہوئے کوئی غلط رویہ نہیں اختیار کیا، چاہتے ہوئے بھی یہ کہا قال سلام علیک، اچھا بابا السلام علیکم، اگر آپ میری بات نہیں سمجھنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، ہاں میں اللہ سے دعا ضرور کروں گا، یا تو آپ کی ہدایت کے لیے دعا کروں گا یا آپ کی مغفرت کے لیے کروں گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اب جب باپ سے قطع تعلقی ہو گئی تو آگے اللہ رب العزت نے کہا اب حکمران کے ساتھ جاؤ، جو اپنے آپ کو رب کہلواتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں ہر چیز کا مالک ہوں، جاؤ اس کے ساتھ بات کرو جا کے۔ تو ابراہیم علیہ السلام وقت کے حاکم کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں جا کے کیا کہتے ہیں، اس کا تذکرہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 258 میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے نہیں وہ دیکھا واقعہ، وہ نہیں پڑھا، کیا تمہارے علم میں نہیں؟ حاج ابراہیم فی ربہ، جب ابراہیم سے جھگڑا کیا ملک کے حاکم نے اس کے رب کے معاملے میں، ان آتاہ اللہ الملک، جب ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے پاس آئے، اذ قال ابراہیم، ابراہیم انہیں کہنے لگے ربی الذی یحیی ویمیت، میرا رب زندگی بھی دیتا ہے مارتا بھی ہے۔ اب بادشاہ کے دماغ میں ایک پرزہ ایسا ہوتا ہے جو بالکل الٹا چلتا ہے، وہ اپنی قوت اور طاقت کے بلبوتے پہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ایک آدمی بھی کہتا ہے اس کی عقل گئی کہاں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو نہیں، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے مارتا بھی ہے۔ کہتا ہے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک سزائے موت کا قیدی تھا، اسے کہا اسے چھوڑ دو، ایک ویسے ہی جاتے جس کا کوئی قصور نہیں اسے پکڑ کے مار دیا، کہا لو دیکھو میں نے ایک آزاد کو مار دیا اور موت کے قیدی کو چھوڑ دیا، یہ زندگی موت تو میرے ہاتھ میں ہے۔ ابراہیم نے کہا اس کا پرزہ الٹا ہے، یہ ایسے نہیں سمجھے گا۔ انہوں نے دوسری کہا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا رب روزانہ سورج چڑھاتا ہے مشرق سے، اگر تو اپنی قوت پہ تمہیں بڑا بھروسہ ہے تو ایک دن مغرب سے سورج لا کے دکھا۔ اب بندہ تو مار لیا جو اس کے ہاتھ میں تھا، اب سورج کو ہاتھ کہاں سے ڈالے؟ کہا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا رب روزانہ سورج چڑھاتا ہے مشرق سے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے لے کے آ۔ اب اس کا جواب کیا دیتا؟ بندے کو تو پکڑ لیا، سورج کو کہاں سے پکڑے؟ فبہت الذی کفر، اللہ فرماتے ہیں وہ کافر ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ اب اس کا جواب کیا دوں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہر وہ شخص ظالم ہے، یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے اندر تکبر ہے نا، ایک رائی کے دانے برابر بھی، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا پتہ ہے سب سے بڑا تکبر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ انسان حق بات کو سنے۔ حق بات کیا ہے؟ میری نہیں، حق بات اللہ کی کلام کی بات ہے، حق بات اللہ کے پیارے نبی کی بات ہے، جو اس بات کو سنے لیکن اس کو اس لیے ایکسیپٹ نہ کرے کہ ماں باپ کا طریقہ اور ہے، یا جس مسلک سے وہ تعلق رکھتا ہے اس میں ایک اور طریقہ چلتا ہے۔ تو کہا سب سے بڑا متکبر انسان وہ ہے جو حق کو سن کے پہچان کے ٹھکرا دے، اسے نہ قبول کرے۔ تو یہ بادشاہ بھی ایسا ظالم تھا، اس نے سوچا کہ اتنی بڑی بات کر دی جس کا میرے پاس جواب ہی نہیں،
بلکہ الٹا انہیں سزا دینے پہ تل پڑا کہ میرے سامنے بولتا ہے، اس کی یہ جرت۔ اور ہوتا یہی ہے کہ طاقتور جب اس کے پاس اچھی بات کا جواب نہیں ہوتا تو وہ مرنے مارنے پہ اتر آتا ہے، اور اہل ایمان کی کبھی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، اب اللہ نے کہا اے ابراہیم اب اپنی قوم کے پاس جا، انہیں سمجھا وہ کس راستے پہ چلے ہوئے ہیں۔ تو اللہ اس کا تذکرہ سورۃ انعام کے اندر فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَقَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم ابراہیم کو زمین اور آسمان میں جو اللہ کی بادشاہت ہے اس میں بہت سی نشانیاں اس لیے دکھائیں وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ یہ یقین کرنے والے ہو جائیں، ان میں کسی قسم کا کوئی شک نہ آئے کہ میرے رب کی یہ بات درست نہیں ہو سکتی۔ انسان ہونے کے ناطے جب انسان کچھ ایسی باتیں دیکھتا ہے جو اس کے اندازے کے مطابق وہ اس کی سوچ کے خلاف ہوتی ہیں، وہ اس میں شک میں پڑ جاتا ہے، جب کہ اس کا شک غلط ہوتا ہے۔ تو اللہ نے پہلے سے ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دی، جس کا تذکرہ اللہ فرماتے ہیں وَقَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دکھائی جو میری بادشاہت میں آسمانوں میں تھی یا زمین میں تھی، اس لیے دکھائیں وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ پہلے ابراہیم خود یقین کرنے والے ہو جائیں۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ایک مرتبہ یہ کہا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ یہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے آگے سے پوچھا اولم تؤمن، کیا ابراہیم تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہا قالوا بلا، اللہ یقین تو ہے ولکن لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں میرا دل مطمئن ہو جائے، میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھوں۔ کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ نے پھر کہا قال فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑو، انہیں سدھاؤ، وہ تمہاری آواز پہ آئیں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا انہیں ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو مکس کر دو، ان سب کو مختلف جگہوں پہ رکھ دو، پھر جن آوازوں سے صدایا ہوا ہے ان آوازوں سے انہیں بلائیں۔ جب بلایا تو ہر پرندہ اس کا گوشت اپنی اپنی جگہ سے اڑا، اللہ کے حکم سے ملا اور وہ زندہ ہوا اور اڑ کے ابراہیم کے پاس آیا، اور ابراہیم کہنے لگے وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اے اللہ میں جان گیا ہوں تو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ تو یہ یقین کے لیے پہلے ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت میں کچھ چیزیں دکھائیں، پھر ابراہیم کو کہا اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے جاؤ۔ انبیاء کا طرز تخاطب بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے، ایسے انداز میں قوم کو سمجھاتے ہیں کہ لوگ اپنی بے عزتی بھی محسوس نہ کریں اور انہیں بات سمجھ آ جائے، ماننا نہ ماننا اپنی قسمت کی بات ہے۔ بعض لوگ جو یہ بات کہتے ہیں نا، سچ کڑوا ہوتا ہے اور ایسے انداز میں اگلے کو بات مارتے ہیں کہ دوسرا جل کے رہ جاتا ہے، جل بن جاتا ہے بیچارہ۔ یہ طرز عمل انبیاء کا نہیں۔ اللہ ہمیں بھی نبیوں کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی اپنی زبان اچھی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے مخاطب بھی تنگی اپنے دل میں محسوس نہ کریں بلکہ خیر خواہی سمجھیں۔ سمجھنا نہ سمجھنا پھر اگلی بات ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، چونکہ قوم یہ ستاروں کو پوجتی تھی، اب ابراہیم علیہ السلام قوم کے سامنے آئے، قوم کے لوگ ستاروں کے سامنے جو بھی اپنے حاجتیں رکھ رہے تھے، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات پڑی تو ابراہیم نے ایک ستاروں کو دیکھا اور قوم کے لوگ بھی وہاں تھے۔ قال ابراہیم کہنے لگے ھذا ربی،
یہ میرا بھی رب ہے۔ قوم کے لوگ بڑے خوش ہوئے تو جی ساڈے نال مل گیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فلما افلا، جب وہ ستارہ غروب ہو گیا، ابراہیم کہنے لگے لا احب الافلین، جو غروب ہو جاتا ہے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اب تھوڑی دیر گزری تو چاند نمودار ہوا اپنی روشنیوں کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، جب چاند چمکتا ہوا نکلا تو ابراہیم کہنے لگے نہیں وہ نہیں، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ بھی غروب ہو گیا، ابراہیم کہنے لگے لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر میرا رب میری رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی تمہارے ساتھ گمراہ ہو جاتا، میں بھی اسے رب سمجھنے لگتا۔ یہ بھی غروب ہو گیا ہے۔ فلما رأى الشمس، جب دن چڑھا، سورج چمکتا ہوا نکلا، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، جب یہ چمکتا ہوا باہر نکلا کہا یہ سب سے بڑا، یہی میرا رب ہے۔ فلما افلت، جب سورج بھی غروب ہو گیا، قال ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے یا قوم انی بری، اے میری قوم کے لوگوں میں بیزار ہوں، نفرت کرتا ہوں جن کی تم عبادت کر رہے ہو، جنہیں تم خدا سمجھ رہے ہو، مما تشرکون، جو اللہ کے شریک بنائے ہوئے ہیں، میں ان ساری چیزوں سے نفرت کرتا ہوں۔ پھر اپنا عقیدہ بیان کیا اپنی قوم کے سامنے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنے چہرے کو متوجہ کیا اس ذات کے سامنے، فطر السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، حنیفاً، میں اسی کے سامنے یکتا ہوں، وما انا من المشرکین، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی داتا، کوئی کرنی والا نہیں ہے اللہ کے سوا، حنیفاً، صرف اکیلا ہے وہ ساری قوتوں کا مالک، وما انا من المشرکین، مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اب قوم نے لڑائی شروع کرتی، وحاجہ قومہ، قوم لڑنے لگی کہ ہمارے خداؤں کے خلاف تو ہو گیا ہے۔ وحاجہ قوم، قال ابراہیم فرمانے لگے اتحاجونی فی اللہ، اللہ کے معاملے میں میرے ساتھ جھگڑتے ہو، وقد ہدانی، جبکہ اسی نے مجھے ہدایت دی ہے، یہ ساری یہ رستہ اس نے دکھایا ہے، اس اللہ کے معاملے میں میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو، وقد ہدانی، جس نے مجھے ہدایت دی، ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا، تم کہتے ہو نا وہ تمہیں جلا کے بسم کر دے گا، یہ کر دے گا فلاں، میں نہیں ڈرتا، جو انہیں کو جو من میں آتا ہے کر کے دیکھ لو، الا ان یشاء ربی شیئا، اگر مجھے کوئی تکلیف ہو سکتی ہے تو میرے رب کے حکم سے ہو سکتی ہے۔ ہم دیکھیں، ہم اپنی ہر نماز کے بعد ایک دعا مانگتے ہیں جو اللہ کے نبی نے حکماً فرمایا اپنے صاحب مغیرہ بن شعبہ کو۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں مجھے حکماً فرمایا رسول اللہ نے، فی کل دبر الصلاۃ، ہر نماز کے بعد یہ یقین دلانا ہے اپنے رب کو، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جسے تو عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، دنیا کا کوئی طاقتور، کوئی مالدار، کوئی صاحب علم نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ سنوار سکتا ہے جب تک تو نہ چاہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز پہ وسیع ہے، افلا تتذکرون، تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ پھر فرمایا وکیف اخاف ما اشرکتم، میں کیسے ڈروں ان سے جن کو تم اللہ کے شریک بناتے ہو، ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، کہ تم
شرک کرنے والے اللہ سے نہیں ڈرتے تو میں ان سے کیوں ڈروں؟ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا ما لم ينزل به علیکم سلطانہ، جب کہ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارنے کی دلیل اللہ نے کوئی اتاری ہی نہیں ہے کہ جاؤ فلاں کو بھی پکار لینا، یا فلاں کو بھی یہ کر لینا، فلاں سے اپنی حاجت براری کر لینا۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ما لم ينزل به علیکم سلطانہ، اللہ نے کوئی دلیل اتاری نہیں۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، مجھے بتاؤ امن کا زیادہ حقدار کون ہے، جو اللہ کو پکارتا ہے یا جو شریکوں کو پکارتا ہے؟ پھر فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، وہ لوگ جو ایمان کی زندگی بسر کرتے ہیں، انہوں نے شرک جیسے ظلم کو اپنے ایمان میں نہیں ملایا، اولئک لہم الامن، یہی امن میں رہنے والے ہیں، واولئک وہم مہتدون، یہی ہدایت یافتہ ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم کے اوپر حجت بنا کے بھیجا۔ نرفع درجات من نشاء، اللہ جس کے چاہتا ہے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ان ربک حکیم علیم، اور اللہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو ستاروں کو اپنی زندگی میں متصرف مانتے ہیں۔ اخبارات میں، ٹی وی میں، بہت سے ایسے ذرائع سے یہ باتیں ہمیں سمجھائی جا رہی ہیں، فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک جو پیدا ہوا اس کا سٹار فلاں ہے، اس کا سٹار فلاں ہے، وہ سٹار یہاں ہوگا تو اس کی قسمت کو یہ ہوگا، یہ ہوگا تو اس طرح ہوگا۔ جب کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ستارے 3 باتوں کی وجہ سے پیدا کیے ہیں۔ پہلا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، میں نے آسمان دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے، مزین کرنے کے لیے آسمان پہ ستارے بنائے ہیں، یہ انسانوں کی قسمت کے مالک نہیں ہیں۔ دوسرا وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، یہ جو شیطان جا کے خبریں سننے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ ستارے ان کو رجم کرنے کے لیے میں نے بنائے ہیں، انہیں مارنے کے لیے بنائے ہیں۔ اور تیسرا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہ ستارے اس لیے بنائے ہیں جب تم اپنے سفروں میں، سمندروں میں یا خشکیوں میں جاتے ہو تو اپنے رستوں کا تعین کر سکو کہ مجھے کس طرف جانا ہے۔ آج سیٹلائٹ بھی، آپ کا موبائل بھی اگر آپ کو بتاتا ہے نا، تو سیٹلائٹ اوپر سے وہ ستاروں کے دیکھتا ہے کہ شمال کی جانب کون ہے، جنوب کی جانب کون سا ستارہ ہے، ان ستاروں کے تعین سے رستہ بتایا جاتا ہے۔ جہاز میں وہ کمپیوٹر کی ڈسک ڈالی جاتی ہے جو اس کے رستے کا تعین کرتی ہے، وہ کمپیوٹر رہنمائی لیتا ہے جو اللہ رب العزت نے رہنمائی کے لیے چیز بنائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ستاروں کا مقصد تمہیں رستہ دکھانا ہے، لیکن ستاروں کا معاملہ یہ نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ آئے، روک لیا گیا، عمرے کے لیے آگے نہیں جا سکتے، اس رات بارش ہوئی، نبی کریم نے صبح فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے لوگوں کی طرف مخاطب ہو کے کہا لوگوں آج کی رات بارش ہوئی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، اللہ کہتا ہے آج کی صبح میرے بندوں میں سے بہت سے بندے کافر ہو گئے اور بہت سے بندے ایمان پہ قائم رہے۔ صحابہ ایک دم چکنے ہو گئے کہ آخر وجہ کیا ہے، بارش کی وجہ سے کون مومن ہو گیا اور کون کافر ہو گیا؟ آپ نے فرمایا جس نے یہ کہا کہ یہ ستارہ یہاں سے چلا یہاں پہنچا تب بارش ہوئی، وہ کافر ہو گیا۔ اس نے اس ستارے کو بارش کی آمد کا سبب سمجھا، اور جس نے کہا یہ بارش اللہ کے حکم سے ہوگی، اس نے اپنے ایمان کو قائم رکھا۔ اس لیے اخبارات میں یہ مت پڑھا کریں کہ میرا سٹار کون سا ہے اور اس وقت وہ اس کی کیفیت کیا ہے۔ ہمارا کوئی سٹار نہیں ہے،
ہماری قسمت کا مالک اللہ ہے، اور ہمیں اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کے حکم سے آتی ہے، اگر خوشی اور نعمت ملتی ہے تو یہ بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ لیکن اللہ ایک بات کہتا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، لوگوں اگر تمہیں تکلیف پہنچے تو اللہ کے علاوہ تمہیں تکلیف سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، سورۃ یونس کی آخری آیتیں پڑھ کے دیکھ لیں، اگر اللہ کسی کا بھلائی، کسی کو خیر دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی بھلائی اور خیر کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی۔ یہ جو آج ہم سمجھتے ہیں فلاں نے رزق بند کر دیا، فلاں نے رشتے کی کیفیت بند کر دیے، کوئی نہیں بند کر سکتا۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، جب ہم شک میں زندگی گزاریں گے تو سب کچھ ہوگا، لیکن جب ہم اپنے رب پہ توکل کریں گے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اپنے رب پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے آگے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، جب انہیں آگ میں ڈالنے کے لیے، آگ ہے، آگ کا کام جلانا ہے، کوئی دنیا کی طاقت نہیں سمجھ سکتی کہ آگ بھی کسی پہ ٹھنڈی ہو سکتی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنے رب پہ بھروسہ تھا۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، وہ مچان میں رکھ کے ایک گلیل میں ڈال کے آگ میں پھینک رہے تھے، وہ فضا میں معلق اللہ سے کہہ رہے تھے حسبی اللہ، اللہ میرے لیے تو کافی ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، تجھ سے بہتر میری وکالت کوئی نہیں کر سکتا۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اس کی تفصیل آئندہ عرض کروں گا، اللہ نے اس آگ کو کہا تھا جس کا کام ہی جلانا ہے، جس کا کام ہی دوسرے کو مسخ کرنا ہے، کہا یا نار کونی بردن و سلامن، اے آگ یہ قوت تجھے میں نے جلنے کی میں نے دی ہے، اب میں ہی تجھے حکم دے رہا ہوں، صرف اس بندے کے لیے، سب کے لیے نہیں، جو تیرے قریب آئے جلا دے۔ یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، صرف ابراہیم پہ ٹھنڈی ہونا۔ اور کائنات نے یہ منظر دیکھا۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم بھی اپنے رب پہ بھروسہ کریں گے تو نہ ہمارا کوئی رزق بند کر سکتا ہے، نہ ہمارے معاملات بگاڑ سکتا ہے، نہ ہمارے معاملات خراب کر سکتا ہے۔ اگر ہمارے معاملات کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ کی طرف سے، تو پھر ہم اللہ سے ہی مانگیں، رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں کمزور ہوں، میری تو مدد فرما، تو اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جس طرح ہم اپنے نبی کی اطاعت اپنے لیے لازم سمجھتے ہیں، ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی اطاعت بھی ہمارے لیے لازم ہے۔ اللہ ہم سب کو ان دونوں طریقوں پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔